دین کا کام کرنے پر مشکلات آتی ہیں اور مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور اس مصیبت میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ چنانچہ دعائیں پڑھنی چاہیے، جب کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی آئے، ہمیں پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ چنانچہ ایک واقعہ سنیے اسی سے متعلق، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ام سلمہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں اور امت کی ماں ہیں، چنانچہ یہ دونوں ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں اور دین کے لیے انہوں نے بڑی تکالیف اٹھائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابو سلمہ نے ام سلمہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم کسی اور سے شادی کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ تو یہ بات کہہ چکی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو میں نے ایک دعا پڑھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا جب کوئی تکلیف ہو تو دعا پڑھنا چاہیے، اللہم آجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا۔ چنانچہ میں نے اس دعا کو پڑھ لیا، لیکن سوچتی رہی کہ ابو سلمہ سے بہتر چیز ہمیں کیا مل سکتی ہے، یعنی دونوں کا اتنا آپس میں پیار تھا اور ایسی انہوں نے زندگی گزاری کہ سبحان اللہ۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی کی بات پر یقین تھا، میں نے اس دعا کو پڑھ لیا اور پڑھتی رہی، اور مجھے یقین آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح میرے لیے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین آ گیا کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر چیز مجھے عطا فرما دی۔ تو اسی لیے ہمیں بھی کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی آئے، ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔